وباء اس وقت پوری دنیا کے لیے ایک سنگین چیلنج بنی ہوئی ہے۔ دنیا بھر میں وباء سے اموات کی تعداد 4 لاکھ سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ متاثرہ افراد کی تعداد 70 لاکھ سے زائد ہو گئی ہے۔ اب تو پاکستان میں بھی حالات دنیا سے مختلف نہیں رہے۔ حالیہ دنوں میں ریکارڈ کیسز سامنے آئے ہیں۔ ملک میں وباء سے متاثرہ افراد کی تعداد چین میں سامنے آنے والے مریضوں سے تجاوز کر چکی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مریضوں کی تعداد میں ہوشربا اضافہ ہوا ہے۔ اب کیسز کی تعداد 1 لاکھ سے زائد اور وفات پانے والوں کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کے معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر ظفر مرزا کا کہنا ہے کہ پاکستان میں وائرس کے باعث جہاں بحق ہونے والے 74% افراد کی عمریں 50 سال سے زائد ہیں۔ ان میں سے 74% افراد پہلے ہی بیمار تھے، جبکہ پاکستان میں وائرس کے 34% مریض مکمل صحتیاب ہو چکے ہیں۔ ان کا کہنا تھا پہلے سے بیمار افراد کا وباء سے متاثر ہونے کا خدشہ زیادہ ہے۔ ہمیں بیمار افراد اور بزرگوں کی خاص حفاظت کرنی ہے۔ صحیح طریقے سے گائیڈ لائنز اپنائی جائیں تو بزرگوں کو وباء سے محفوظ رکھ سکتے ہیں۔ ماسک کے استعمال سے 60% تک بیماری کے پھیلاؤ کو روکا جا سکتا ہے۔ اس سے قبل نیشنل کمانڈ اینڈ کنٹرول سینٹر کے سربراہ اسد عمر نے کہا تھا کہ ہم ایک ایسے خطے سے تعلق رکھتے ہیں جہاں وباء دنیا کے برعکس اتنی مہلک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان میں ہر 10 لاکھ میں سے وائرس کے سبب 9 افراد کا انتقال ہوا ہے۔ سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم کو اور کتنی لاشیں چاہیے؟ 2000 کے قریب انسان تو وباء کی وجہ سے زندگی کی بازی ہار گئے ہیں، جن میں ڈاکٹرز اور پیرامیڈیکل سٹاف بھی شامل ہیں۔ مریضوں کی تعداد 1 لاکھ کے قریب ہے، پھر بھی وزیر اعظم اور حکومت حقائق سے نظریں چرا رہے ہیں۔ وزیر اعظم اور اسد عمر کی پریس کانفرنس سے عوام کو گمراہ کرنے اور انہیں وباء کے منہ میں دھکیلنے کے مترادف ہیں۔ عمران خان اور اسد عمر کا یہ کہنا کہ وباء کے پاکستان میں اثرات بہت کم ہیں، قطعی طور پر بے بنیاد بات ہے۔ عمران خان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سوئی ابھی تک لاک ڈاؤن کے خلاف اٹکی ہوئی ہے۔ کیسز میں خطرناک حد تک اضافے کے باوجود وزیر اعظم خواب خرگوش میں ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ پاکستان میں کیسز چین کے کیسز سے تجاوز کر چکے ہیں، مگر وزیر اعظم نے اس وباء سے نمٹنے کے لیے کوئی مؤثر پالیسی کا اعلان نہیں کیا۔ الٹا سیاحت اور پارکس کو کھول دیا گیا ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا جاتا، وفاق اور صوبے مل کر حالات کا جائزہ لیتے، وباء کے خلاف فرنٹ لائن سولجرز اور عوام کو حالات کے رحم و کرم پر کیوں نہیں چھوڑنا چاہیے تھا۔ مگر حکومت نے سب کچھ کھول کر یہ ثابت کیا ہے کہ اس کو عوام کی زندگیوں سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ وباء کی تباہ کاریاں وزیر اعظم اور حکومت کے دعووں کو غلط ثابت کر چکی ہیں۔ حالات کی سنگینی دیکھتے ہوئے وزیر اعظم صاحب کی کنفیوژن اب تک دور ہو جانی چاہیے تھی۔ وباء میں اضافے کا الزام عوام پر لگانا بالکل درست نہیں ہے۔ عوام کو تیار کیا جانا اور آگاہی دینا حکومت کا کام ہے۔ ہاسپٹلز میں سہولیات کی عدم فراہمی اور علاج معالجے کے لیے در بر در کی ٹھوکریں کھانے والے عوام کی شکایات کا ازالہ کیا جانا بھی ضروری ہے۔ اس وقت ڈاکٹرز اور مریض دونوں رو رہے ہیں۔ ہاسپٹلز میں جگہ ختم ہو چکی ہے تو مریض بغیر علاج مرنے پر مجبور ہیں۔ وفاقی حکومت کو رویہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم تاجروں اور کاروباری لوگوں سے تو ملتے ہیں، لیکن ایک دفعہ بھی ڈاکٹرز اور طبی عملے سے نہیں ملے۔ اگر پہلے دن سے سخت لاک ڈاؤن کیا جاتا تو آج نیوزی لینڈ اور ویتنام کی طرح ہمارے حالات بھی اچھے ہوتے۔ ویتنام کوئی سپر پاور نہیں، انہوں نے محدود وسائل کے باوجود بر وقت اقدامات کر کے اپنی عوام کو وباء کے نقصان سے بچایا۔ مزید جاننے سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔ ویسے تو ہم ہر معاملے میں بے حس ہیں، لیکن وباء کے معاملے میں ہماری بے حسی کی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کا ہر معاملے میں ایکسپرٹ ہونے کا گمان ہے۔ ہر بندے کا خود کو ٹھیک اور دوسرے کو غلط سمجھنا ہے۔ دانشوری اور تجزیہ نگاری کے آگے تو سب کی بس ہے۔ بڑے بڑے صحافی بھی ان کے آگے ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں۔ رہی صحیح کسر فیس بک اور ٹویٹر نے پوری کر دی ہے۔ ہماری حکومت بھی کنفیوز ہے۔ اس حکومت نے پہلے وباء کو باہر سے درآمد کیا، پھر روز طرح طرح کے بیانات دے کر غیر سنجیدگی کا مظاہرہ کیا۔ یہاں وائرس سے زیادہ سخت لاک ڈاؤن، نرم لاک ڈاؤن، سمارٹ لاک ڈاؤن جیسے نظریوں پر سیاست کو اہمیت دی گئی۔ وزیر اعظم نے کئی بار خطاب اور سینکڑوں ٹویٹس کی۔ وزیر اعظم اب تک اپنی ضد پر قائم ہیں۔ وہ اجلاسوں، پبلک مقامات پر ماسک نہیں پہنتے اور عوام سے احتیاطی تدابیر کی توقع کرتے ہیں۔ ایسا تو نہیں ہوتا۔ یاد کرا دوں، وزیر اعظم صاحب نے اپنے تیسرے خطاب میں وائرس سے نمٹنے کے 2 گر بتائے تھے، ایک ایمان اور دوسرا ٹائیگر فورس۔ یہ دونوں گر کام نہیں آ سکے اور وائرس گھر گھر پہنچ گیا۔ وائرس کے آگے ہم نے خود دسترخوان لگایا ہوا ہے، اسے خود گھر گھر آنے کی دعوت دی ہوئی ہے، تو کیسے روک سکتے ہیں؟ بڑے خوش تھے کہ چین جیسی صورتحال نہیں ہے، اب تو ہم چین کو بھی شکست دے چکے ہیں، ہمارا نمبر تو اس سے بڑھ چکا ہے۔
اب ہم اٹلی، اسپین اور امریکہ کو مات دینے کے در پر ہیں، کیونکہ ہر بازار، ہر گاڑی، ہر پارک، ہر مقام پر وائرس ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ خواتین اپنے بچوں کے ساتھ شاپنگ کے دوران گھروں میں وائرس لا رہی ہیں۔ ہمارے معاون صحت کہتے ہیں 96% سے زیادہ وبا مقامی طور پر پھیلی ہے۔ اس کی بڑی وجہ گھر گھر میں آنے والا شاپنگ بیگ کا تھیلا ہے۔ گلی محلوں میں لگا میلہ ہے۔ شاپنگ کر کے ہم وائرس خود اپنے گھر لا رہے ہیں، کیونکہ تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ وائرس کے پھیلاؤ کے ذمہ دار اس کے صرف 20% متاثرین ہوتے ہیں۔ یہ 20% لوگ 80% لوگوں کو وائرس منتقل کرتے ہیں۔ وائرس سے متاثر ہونے والے 70% لوگ دوسروں کو وائرس بالکل منتقل نہیں کر پاتے۔ ماہرین نے ان 20% لوگوں کو سپر اسپریڈرز کا نام دیا ہے، جو سپر اسپریڈنگ ایونٹس میں شریک ہوتے ہیں۔ اس تحقیقاتی ٹیم کے سربراہ پروفیسر بینگ کالنگ کا کہنا تھا کہ ہم نے اس تحقیق میں وائرس کے 1000 مریضوں میں وائرس منتقل ہونے کا لنک تلاش کیا، جن میں انکشاف ہوا کہ ان میں سے 80% لوگوں کو وائرس سے متاثرہ انتہائی کم لوگوں سے وائرس منتقل ہوا۔ ان لوگوں کی تعداد 20% کے لگ بھگ بنتی ہے، جنہوں نے ان 80% کو وائرس منتقل کیا۔ اس تحقیق میں یہ بات بھی سامنے آئی کہ سماجی فاصلے کی پابندی کے باوجود سپر اسپریڈنگ ایونٹس جیسے مذہبی اور سماجی اجتماعات، جم کلاسز، بزنس کانفرنسز وغیرہ بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں۔ اگر ہم ان ایونٹس کو روکنے میں کامیاب ہو جائیں تو وائرس کا پھیلاؤ ہمارے اندازے کے مطابق 80% تک کم کیا جا سکتا ہے۔ اللہ کرے جلد سے جلد اس وبا سے ہماری اور پوری دنیا کی جان چھوٹ جائے، آمین۔ اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ تازہ ترین اپڈیٹس اور نئی ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔